الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 8 ہجری کے اندر ایک بہت ہی زیادہ اہم معاملہ جو پیش آیا ہے وہ یہ ہے کہ سن 8 کے اندر مکہ فتح ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے تھے۔ آپ نے مکہ میں لوگوں کو ایمان اور اعمال کی دعوت دی۔ مکہ والوں نے آپ پر، آپ کے صحابہ پر ظلم ستم کیا تو مجبوری میں آپ کو مکہ کو چھوڑنا پڑا تھا۔ آپ نے ہجرت کری، جسے ہجرت کہتے ہیں، جبکہ آپ کو مکہ سے بے انتہا محبت تھی اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات بھی کہی تھی، اے مکہ تو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میری قوم اگر مجھے مجبور نہیں کرتی تو میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ بات کہی تھی آپ نے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینے جا رہے تھے تو ایک راستہ وہ تھا کہ ایک طرف تو مدینے کا راستہ تھا اور ایک طرف مکہ کا راستہ تھا، تو آپ کو جانا تو مدینے تھا، مکہ تو چھوڑ کر آ گئے تھے، لیکن اس راستے کو آپ دیکھ رہے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور آپ پر قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ کو اپنا ملک یاد آ رہا تھا۔ تو قرآن نازل ہو رہا تھا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ پر قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی ذمہ داری ڈالی ہے، آپ بے فکر رہیں، وہ اللہ آپ کو واپس لوٹائے گا یہاں پر۔ تو یہ وقت تھا جس وقت میں آپ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ تو یہ بات کب کہی جا رہی ہے؟ جب کوئی بظاہر ایسی بات نہیں دکھ رہی، لیکن اللہ کا وعدہ تھا اور اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ آپ کو واپس لوٹائیں گے یہاں پر۔ تو پھر وہ وقت آ گیا تھا۔ اس کے سبب اور اس کے اسباب کیا بنے؟ اس کا سب سے پہلا ایک سبب یہ بنا کہ آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے قریش کے درمیان میں معاہدہ ہوا تھا کئی باتوں پر۔ ایک بات یہ بھی تھی اس میں، اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر آ گیا تو واپس لوٹانا پڑے گا، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی ایمان سے پھر گیا تو ہم نہیں لوٹائیں گے۔ ایک شرط یہ بھی تھی کہ تم آئندہ سال آؤ گے اور 3 دن سے زیادہ یہاں پر قیام نہیں کرو گے، عمرہ کر کے چلے جاؤ گے۔ ایک شرط یہ بھی تھی اس کے اندر کہ آپس میں یہ طے ہو گیا تھا 10 سال آپس میں جنگ نہیں کریں گے، یہ بھی ایک شرط تھی۔ اب جب یہ بات طے تھی کہ 10 سال آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور یہ بھی طے تھا کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے اس کا حلیف بن جائے، اس کے ساتھ مل جائے، چاہے وہ ایمان والا ہو اور چاہے وہ ایمان والا نہیں ہو، وہ جس کے ساتھ چاہے ملنا مل جائے، یہ طے ہوا تھا اس وقت۔ تو 2 قبیلے تھے مکہ کے اندر، ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو خزاعہ، اور ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو بکر، 2 قبیلے تھے۔ تو یہ قبیلہ بنو بکر یہ قریش کا حلیف تھا کہ ہم قریش کے ساتھ مل گئے، اور قبیلہ بنو خزاعہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مدینے والوں کا حلیف تھا کہ ہم ان سے مل گئے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو آپس میں طے تھا جنگ نہیں کریں گے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو بکر نے قبیلہ خزاعہ
ان کے لوگوں پر رات میں حملہ کر دیا. ان لوگوں نے اللہ کا واسطہ دیا، نہیں مانے، 20 آدمیوں کو قتل کر دیا. وہ لوگ حرم میں آئے، بیت اللہ کا واسطہ دیا، نہیں مانے. اور اس پر یہ کہ قریش مکہ وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، قبیلہ بنو بکر کے ساتھ، بجائے اس معاملے کو حل کرانے کے، اور اپنے منہ پہ کپڑے لپیٹ کر انہوں نے بھی حملہ کیا. اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ قبیلہ بنو خزاعہ اپنے حلیف حضور کے پاس جائے گا اس بات کو کہنے کے لیے 20 آدمی ہمارے قتل ہو گئے. تو 40 آدمیوں کی ایک جماعت، ایک وفد لے کر عمر بن سالم خزاعی یہ حضور کی خدمت میں گئے. ساری داستان سنائی کہ ہم نے اللہ کا واسطہ دیا، بیت اللہ کا واسطہ دیا، اور ان لوگوں نے ہمارے 20 آدمی قتل کر دیے. بدلہ دلواؤ. آپ سے کہا ہمارے معاملے کو حل کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری یقین دہانی دلائی ان کو، اور آپ نے ان سے کہا تم بے فکر رہو، اس معاملے کو حل کریں گے. یقین دلایا. اور مکہ والوں سے کہا 3 باتیں ہیں تمہارے سامنے. نمبر 1، جو 20 آدمی تمہارے حلیف نے قتل کیے ہیں ان کے بدلے میں قصاص دلاؤ، دیت دلاؤ، بدلہ دلاؤ. دوسرا معاملہ یہ ہے اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ان سے لا تعلقی کا اعلان کر دو کہ بنو بکر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پھر ہم نمٹ لیں گے. اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر ان دونوں باتوں پہ راضی نہیں ہو تو جو معاہدہ کیا تھا 10 سال کا اس کو ختم کرو. تو قریش جو تھے بڑے جوش میں تھے، متکبرانہ الفاظ، تکبر، غرور میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ تیسری شرط منظور ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے ہمارے تمہارے درمیان میں. اب جو ان کے بڑے تھے وہ تو سمجھتے تھے اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے. یہ بات کہی تو ابو سفیان بن حرب جو ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو وہ فوراً وہاں سے مکہ سے چلے اور مدینہ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ سے کہا کہ اس معاملے کے اپن تجدید کر لیتے ہیں، نئے سرے پہ معاملہ کر لیتے ہیں، ختم نہیں کرتے ہیں، ہمارے لوگ ایسے ہی ہیں. نوجوانوں نے کہہ دیا معاملے کی تجدید. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کری. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ تم بات کرو، کوئی جواب نہیں. حضرت عمر کے پاس گئے، کوئی جواب نہیں. حضرت علی سے کہلوایا، کوئی جواب نہیں. حضرت فاطمہ سے کہا، کوئی جواب نہیں. حسن حسین سے کہا کہ کوئی جواب نہیں. خاموشی اختیار. یہ ابو سفیان یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، ابھی اسلام نہیں لایا، ابھی بعد میں اسلام. تو جب یہ مدینے گئے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گئے. تو یہ بستر بچھا ہوا تھا حضور کا، تو یہ اس پر بیٹھنا چاہتے تھے. تو ام حبیبہ نے اس بستر کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا. تو بیٹی سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ تو بیٹی حضور کی زوجہ ہے، یہ ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے، تو کہنے لگی کہ ابا جان آپ اس کے قابل نہیں ہیں، یہ حضور کا بستر ہے. میرا گھر موجود ہے، آپ کہیں بھی بیٹھے، لیکن حضور کے بستر پر نہیں بیٹھنے دے سکتی. اب ایمان والے نہیں ہیں ابھی، تو یہ آپ کے قابل نہیں ہے، آپ اس کے قابل نہیں ہیں. لپیٹ کے رکھ دیا. حضور کی ذات کا معاملہ ہے تو یہ جواب دیا. پھر باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ حبیبہ تیرا اخلاق بگڑ گیا، تو کوئی جواب نہیں، خاموشی اختیار. باپ ہے، کوئی جواب نہیں دیا. ابو سفیان نے دیکھ لیا کہ یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اس خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ جنگ ہوگی، اس لیے واپس لوٹ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رازداری کی اور فرمایا کہ صحابہ کو جمع کیا جائے. 7,000 آدمی، 7,000 صحابہ جمع کیے گئے. وہ کہا اس کو رازداری رکھا ہے، ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، ان کو بدلہ دلوانا ہے، کیونکہ حلیف تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ راز تھا
تو ایک صحابی تھے حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ، ان کے بیوی اور بچے مکہ میں تھے اور یہ یہاں مدینے کے اندر تھے۔ وہ بیوی بچے مسلمان تھے، یہ بھی مسلمان تھے، بدری صحابی ہیں، جیسے حضرت عباس بھی مکہ کے اندر تھے، حالانکہ مسلمان ہو چکے تھے، ابھی تک مکہ میں تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر جنگ ہوگی تو مکہ والے ہو سکتا ہے میرے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائیں، تو میں مکہ والوں پر کوئی احسان کر دیتا ہوں تاکہ وہ نقصان نہیں پہنچائیں۔ اور اللہ نے وعدہ کر لیا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ اللہ کی مدد آنے والی ہے، فتح ہونے والی ہے، تو وہ تو ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا مکہ والوں کو، اور اس خط کے اندر پورے حالات لکھے کہ اللہ کے رسول کا یہ ارادہ ہے، اللہ کے رسول اتنے لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں، اگر حضور تنہا آتے جب بھی اللہ ان کو فتح دیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور یہ ایک خاتون تھی سارا نام سے، اس خاتون کو دیا کہ یہ خط مکہ والوں تک پہنچا دینا۔ وحی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت مقداد رضی اللہ عنہ، ابو مرثد غنمی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان صحابہ کو بھیجا، یوں کہا کہ وہ خط لے کر آؤ۔ یہ گئے، ایک مقام پر پہنچے، وہاں پر وہ عورت کو گھیر لیا انہوں نے، کہا کہ وہ جو خط ہے تیرے پاس وہ خط دے، تو اس نے انکار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر نہیں دے گی تو تلاشی لیں گے، تو فوراً دے دیا نکال کر۔ خط میں دیکھا تو وہی ان کا نام تھا اور ساری باتیں موجود تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خط لے کر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگا، تو فرمایا کہ حضور کیا اس کی گردن اڑا دوں؟ انہوں نے رازداری کو ایسا کیا کہ وہاں خبر پہنچائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، یہ حاتب تو بدری صحابی ہے اور اللہ نے ان کے لیے کہا ہے کہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ حضور نے معاملہ خود نمٹا دیا۔ حضور نے پوچھا کہ حاتب کیا بات تھی؟ فرمایا کہ حضور یہ بات تھی، بات کو سننا چاہیے آدمی کی پوری، بات کو پوری سننا چاہیے، ایک طرفہ فیصلہ نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ حاتب کیا بات تھی؟ تو انہوں نے پوری بات بتائی، میرے بیوی بچے وہاں ہیں، میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے اللہ آپ کو مدد دے، اللہ آپ کی مدد کریں گے، آپ ہی فاتح ہوں گے۔ میں تو یہ چاہتا تھا کہ ان پر کوئی احسان ہو جائے تاکہ میرے بیوی بچوں کو نقصان نہیں پہنچے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر، یہ حاتب سچ کہہ رہا ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اپنے ساتھ لیا، جو بات تھی وہ بات بتا دی، سچ بول دیا۔ اسی لیے کہتے ہیں الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے انسان کو، سچ نجات دلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو بدری ہیں، اللہ نے ان کی مغفرت کر دی عمر۔ تو حضرت عمر کا جوش تو جوش تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاملے کو ختم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلیف قبیلے تھے راستے میں ان سے بھی کہا تم آ کر ملو۔ 7,000 یہاں سے چلے اور یہاں سے روانہ ہوئے، 10,000 کا لشکر ہو گیا۔ آپ پہنچے ذوالحلیفہ، ایک جگہ کا نام ہے، یا مقام جحفہ، دونوں روایت، وہاں پہنچے تو وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ مکہ سے ہجرت کر کر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے چاچا ہیں، 2 چاچا آپ کے ایمان میں داخل ہوئے ہیں، حضرت حمزہ، حضرت عباس، یہ ایمان والے تھے، مکہ میں رہتے تھے، لیکن تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چاچا سے کہا میرے چاچا، یہ جو آپ ہجرت کر کر جا رہے ہیں نا، اب یہ آخری ہجرت ہے، بس اب مکہ فتح ہو جائے گا۔ اور یہ فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ آپ کی ہجرت آخری ہجرت ہے۔ فرمایا کہ آپ جو ہے سامان تو مدینے میں بھیج دیں اور آپ میرے ساتھ چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لیا، تھوڑے آگے پہنچے آپ علیہ السلام۔ عبداللہ بن امیہ وہ ایمان میں داخل ہوئے، ابو سفیان بن حارث، وہ ہیں ابو سفیان بن حرب، یہ ابو سفیان بن حارث حضور کے چاچا کے بیٹے ہیں۔ حارث حضور کے چاچا تھے، جیسے عباس چاچا ایسے حارث بھی ایک چاچا تھے، ان کے بیٹے تھے ابو سفیان، یہ دشمن تھے حضور کے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے حضور کے۔ انہوں نے اور حضور نے دائی حلیمہ کا ایک ساتھ دودھ پیا ہے، رضائی بھائی تھے، لیکن مکہ والوں کے ساتھ تھے، دشمنی پر تھے۔ یہ موقع ایسا تھا، فرمایا کہ میں ایمان کو قبول کرنا چاہتا ہوں،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں لے جا کے مر جاؤں گا، بھوکا پیاسا مر جاؤں گا۔ آپ کی رحمت جوش میں آ گئی، حضور تو حضور ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امن دیا اور انہوں نے ایمان کو قبول کیا اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آگے چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ تو جب مکہ کے بالکل قریب پہنچے تو ابو سفیان بن حرب جو حضور کے دشمن تھے، ابھی اسلام لے کر آئے، انہوں نے دیکھا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عباس سے کہنے لگے کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ حضور ہیں اور حضور کے صحابہ ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ قبیلہ بنو خزاعہ بدلہ لینا ہے، پر میں نہیں، یہ تو حضور ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، 10,000 کا لشکر ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا تم میری سواری پر بیٹھ جاؤ، امن لو حضور سے، حضور تمہیں امن دے دیں گے۔ سواری پر بیٹھ کر چلے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ ابو سفیان جا رہے ہیں، ان کے پیچھے دوڑے تاکہ ان کی گردن مار دے، پیچھے دوڑے کہ حضور کا دشمن ہے، اور انہوں نے حضرت عباس نے تیزی سے سواری دوڑائی اور حضور کی خدمت میں لے کر چلے گئے۔ فرمایا کہ حضور یہ امن چاہتے ہیں، سب سے بڑا دشمن، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو سفیان تمہیں امن ہے، ابو سفیان تمہیں امن، جبکہ دشمن ہے، قتل کرنے کے بارہا ارادہ کیا، فرمایا کہ ابو سفیان تمہیں امن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چاچا سے کہا کہ میرے چاچا ان کو اونچے ٹیلے پہ لے کے جاؤ اور اسلام کا لشکر دکھاؤ، ان کو شان و شوکت دکھاؤ۔ صحابہ الگ الگ جگہ پر دیکھ رہے ہیں اونچے ٹیلے کے اوپر، تو کہنے لگے عباس تیرا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ تو کہنے لگے کہ ابو سفیان یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ تو نبوت ہے، نبوت، یہ بادشاہت نہیں ہے، کہ میرے بھتیجا نبی ہے، بادشاہ نہیں ہے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پر بات ہے۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى، قالوا یا رسول اللہ من یأبى، قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 8 کے اندر مکہ کو فتح کرنا، اس کا بیان چل رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس قبیلے کی مدد کے لیے جو آپ کا حلیف تھا، جس کے ساتھ آپ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اس کی مدد کے لیے نکلے۔ 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے قریب پہنچے ہیں، تو آپ نے اسلام کی شان و شوکت، اسلام کا لاہ و لشکر دکھانے کے لیے آپ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو کسی اونچے ٹیلے پر لے کر جاؤ، وہاں سے بتاؤ ان کو۔ تو جب ابو سفیان نے دیکھا کہ جدھر دیکھتے ہیں ادھر اہل اسلام نظر آتے ہیں، تو فرمایا عباس تمہارے بھتیجے کی بڑی بادشاہت ہے، بڑا اقتدار ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے نبی، ابو سفیان قریش کے سرداروں میں سے ہیں، تو یہ اپنے لیے کوئی فخر کی چیز چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایسی بات ہو جائے، آپ کی زبان مبارک سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو ان کے لیے باعث فخر ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جاؤ
مکہ والوں سے کہو کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا تو اس کو امن ہے آج۔ تو ابو سفیان نے کہا میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، میرے گھر کے اندر مکہ والے کہاں آئیں گے؟ تو آپ نے فرمایا من دخل المسجد فهو آمن، جاؤ ابو سفیان یہ اعلان کر دو جو مسجد میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے۔ ابو سفیان نے کہا مسجد چھوٹی ہے، سارے مکہ والے نہیں آ سکتے، کوئی اور بات۔ آپ نے فرمایا من اغلق الباب فهو آمن، ابو سفیان جاؤ یہ کہو جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا آج اس کو بھی امن ہے۔ کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس میں سب کو امن ملے گا۔ یہ ابو سفیان ابھی حضور کے پاس ہیں اور یہ اعلان اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو سفیان سے یہ بات کہی۔ اللہ کے نبی یہاں سے چلے ہیں تو ابو سفیان رہبر ہیں، ایک ایک قبیلے کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ فلاں قبیلہ ہے، یہ فلاں قبیلہ ہے۔ مکہ کے بڑے بڑے سردار گردن جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت چل رہی ہے۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے، انصار کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ 900 صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی کا اعلان ہے کہ خالد کسی آگے سے کسی سے مقابلہ مت کرنا، اگر کوئی مقابلے میں آ جائے تو بات الگ ہے، لیکن آگے سے مقابلہ مت کرنا کسی سے۔ تو ابو سفیان چل رہے تھے، وہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے، اور اسلام سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اسلام کے بڑے دشمن تھے۔ تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ جن کے ہاتھ میں انصار کا جھنڈا تھا، ان کا خون جوش میں آ گیا ابو سفیان کو دیکھ کر۔ تو ابو سفیان کو دیکھ کر کہنے لگے الیوم یوم الملاحمہ، ابو سفیان آج بدلے کا دن ہے، الیوم تستحل الکعبہ، آج کعبے کے اندر ہر چیز جائز ہے، قتل و قتال سب جائز ہے۔ تو ابو سفیان گھبرا گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا کہ یہ کون ہے، یہ تو ایسا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد اپنا جھنڈا اپنے بیٹے کو دے دو، اور یہ فرمایا تمہارے بول بدلو، اپنے نعرے کو تبدیل کرو، یوں مت کہو الیوم یوم الملاحمہ، آج بدلے کا دن ہے، ساتھ یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے، الیوم یوم بر و وفاء، آج نیکی کا اور صلہ رحمی کا دن ہے، الیوم تکسى الکعبہ، آج کعبے کی عزت کا دن ہے۔ ساتھ اپنے بول کو بدلو، اور جھنڈا ان سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو دلوایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو گئے، اور آپ کی زبان مبارک کے اوپر کبھی یہ الفاظ ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور کبھی آپ کہتے ہیں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ آپ کی زبان مبارک پر الفاظ ہیں۔ اور عاجزی، انکساری، آپ علیہ السلام کالا عمامہ باندھا ہوا ہے، شانوں کے اوپر چادر ہے، اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کے کجاوے سے لگ رہی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، عاجزی، انکساری۔ آج تو آدمی کے پاس کوئی ایک علاقہ بھی فتح ہو جائے تو اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، سر بلند ہو جاتا ہے، آسمان کو چھوتا ہے۔ محلے میں دو لوگ سلام کر لیں تو اس کے رخ بدل جاتے ہیں، اس کے تیور بدل جاتے ہیں، چلنے کے انداز بدل جاتے ہیں، بولنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ اور آج آپ مکہ کو فتح کر رہے ہیں
تو یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے آپ علیہ السلام کی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک اونٹ کے کجاوے کے لگ رہے ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، عاجزی ہے۔ اللہ کے نبی جب مکہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے۔ ام ہانی یہ ابو طالب کی بیٹی ہیں بڑی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن، آپ ان کے گھر گئے اور آپ کا خیمہ صحابہ نے پہلے ہی معلوم کر کے شعب ابی طالب کے اندر لگایا۔ شعب ابی طالب وہ گھاٹی، وہ 3 سال جو مکہ والوں نے ایک والا نامہ لکھا تھا، ایک تحریر لکھی تھی جو بیت اللہ کے اوپر لگا دی گئی تھی کہ یہ مسلمان ہیں، ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، یہ مسلمان ہیں، ان سے کوئی شادی نہیں کرے گا، یہ مسلمان ہیں، کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی ان سے ملے گا جلے گا نہیں۔ وہ 3 سال تک بیت اللہ پہ لگا ہوا تھا، وہ تھی شعب ابی طالب جہاں مسلمانوں کو قید کر دیا گیا تھا۔ آپ نے کہا میرا خیمہ وہیں لگانا، وہ پرانی یادیں تھی، پرانی بات تھی۔ اب ام ہانی کے گھر گئے، آپ نے غسل کیا، وہاں کھانا کھایا، آپ نے 8 رکعت نماز چاشت پڑھی آپ نے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ حرم میں داخل ہوئے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوئے، اونٹنی پر سوار ہیں آپ علیہ السلام۔ حرم کا جیسا آج منظر ہے، پرانے زمانے کے اندر جیسے قالین اور فراش اور یہ سب چیز نہیں تھا، اونٹنی پر سوار ہوا آپ علیہ السلام۔ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے، بیت اللہ کے ارد گرد معبودان باطلہ ہیں، اندر بھی ہے باہر بھی ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں چھڑی سے، جدھر اشارہ کرتے ہیں وہ گر جاتا ہے نیچے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ اللہ اکبر اللہ اکبر، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل تو جانے والا ہی ہے، باطل تو جانے والا ہی ہے۔ جاء الحق، حق آ گیا باطل چلا گیا۔ یہ کوئی ایک موقع نہیں ہے، دنیا کے اندر جہاں ظلم و ستم ہوگا اور جہاں حق اور باطل کی بات ہوگی، خدائے پاک کی قسم حق غالب آئے گا اور باطل مٹ کر رہے گا۔ وہ ایک مجنون اور دیوانہ شخص جس نے ایک علاقے کے لیے کہا تھا ہم اس کو جہنم بنا دیں گے، خدا کی قسم وہ باطل چلا گیا اور حق غالب ہو گیا۔ ایک مجنون نے 2001 میں کہا تھا ایک علاقے کے لیے کہ ہم اس کو جہنم بنا دیں گے، خدا کی قسم اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ وہ حق والے آج قائم اور دائم ہیں۔ جاء الحق وزہق الباطل، حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے۔ کچھ اہل ستم، کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے، چوکٹ کو تیری چوم کے چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ آپ کی زبان پر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ایک ایک کی طرف اشارہ کرتے نیچے، حجر اسود کے بوسہ دیا۔ آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کی چابی منگوائی، بیت اللہ میں داخلہ چاہتے ہیں، ہم داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، بیت اللہ میں آپ نے دیکھا کہ وہاں چونے کے ذریعے سے بتوں کو چھتوں تک پہ لگا رکھا ہے، آپ نے سب کو نکلوایا اور بیت اللہ کو غسل دلوایا بیت اللہ کو، نماز ادا کری آپ علیہ السلام نے بیت اللہ میں۔ سارا مکہ اور مکہ کے بڑے بڑے سردار حرم کے اندر کھڑے ہیں گردن جھکا کر، حضور کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ بیت اللہ میں باہر نکلیں گے، کیا فیصلہ ہوگا ہمارے لیے آج، کیا کہا جائے گا ہمارے لیے آج۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے دروازے پر ہیں اور سب نیچے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا بات کہی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، یا ایھا الناس، یا معشر قریش، یا قریش کی جماعت، قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظمها بالآباء۔ اے قریش کے لوگوں سنو، تمہارا غرور، تمہارا تکبر، تمہاری نخوت اللہ نے پیروں کے تلے زمین میں رون دیے، ختم کر دیے۔ وہ آباء اور اجداد کے اوپر فخر کرنا وہ ختم کر دیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگوں سنو، اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے اختلاط سے پیدا کیا ہے، یہ قبیلے، یہ خاندان، یہ تمہاری پہچان کے لیے ہیں، لتعارفوا، تمہاری پہچان کے لیے۔ الناس من تراب، الناس من الآدم من تراب، آپ نے فرمایا کہ آدم مٹی سے ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہ شخص ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بڑا ہوا۔ یہ آپ نے اعلان کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو آج ابو سفیان کے گھر میں سب سے بڑے دشمن جو تھے بعد میں ایمان لے کر آئے، فرمایا جو ان کے گھر میں آج داخل ہو گیا اس کو امن ہے۔ من دخل دار حکیم بن حزام، جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو گیا آج اس کو بھی امن ہے۔ جو مسجد میں داخل ہو گیا آج اس کو بھی امن ہے، اور جس نے اپنے دروازے کو بند کر لیا آج اس کو بھی امن ہے۔ اور ایک بات کہی آپ نے، مکہ والوں، ما ترون انی فاعل بکم، مجھے بتاؤ میرے بارے میں تم کیا گمان کرتے ہو، کیا سوچتے ہو، آج میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ ایک جملہ، وہ 13 سال کا منظر مکہ والوں کے ذہن میں آ گیا۔ وہ مکہ کی سرزمین ہے جہاں محمد رسول اللہ کو ستایا جاتا ہے، آپ کی چوکھٹ کے اوپر کوڑا ڈالا جاتا ہے، آپ کے صحابہ کو گرم سلاخوں سے داغا جاتا ہے، آپ کے صحابہ پر پتھر برسائے جاتے ہیں، آپ کے صحابہ کو گرم چٹانوں کے اوپر لٹایا جاتا ہے، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا جاتا ہے، خباب کو آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا ہے۔ ایک جملہ کہا تھا، ما ترون انی فاعل بکم، سوچو وہ زمانہ اور آج مجھے بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا۔ نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے کسی کی بول دے کچھ۔ تھا اخ کبیر وابن اخ خیر، تم تو بھلائی والے ہو، کریم انسان ہو، اخ کریم، تم تو کریم انسان ہو۔ اللہ کے نبی کے لیے کہہ رہا ہے مکہ والے، جو کل یوں کہتے تھے کہ دیوانے ہیں، مجنون ہیں، ساحر ہیں، کاہن ہیں، آج کہہ رہے ہیں کہ تم تو اچھے انسان ہو، تمہارے والد بھی اچھے انسان تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اعلان، اور ایک اعلان کے ساتھ سارے مکہ والوں کے قصوروں کو معاف، رہتی دنیا تک کوئی انسان ایسا نہیں ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہو۔ آپ نے فرمایا اے مکہ والو، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم چلے جاؤ، تم آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی ملامت نہیں ہے، اليوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے۔ ایک اعلان میں سب کو معاف کر دیا۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ پھر کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اول صلاح هذه الامة بالیقین والزہد واول فسادها بالبخل والعمل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کو فتح کرنا، اس بات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت اللہ سے باہر آئے تو آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے جہالت کے زمانے کا جو غرور، تکبر، ان سب چیزوں کو ختم کیا، اور مکہ والوں کو اور ساری انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ تم ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو، اور اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ آپ نے یہ پیغام دیا، عمومی معافی کا اعلان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان چیزوں سے فارغ ہوئے تو آپ مسجد حرام میں بیٹھے تھے، تو آپ نے بیت اللہ کی چابی آپ کے پاس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، بیت اللہ کے حاجی کو پانی پلانا یہ تو ہماری ذمہ داری چلی آ رہی ہے بنو ہاشم کی پہلے سے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ چابی بھی ہمیں دے دیں تاکہ یہ ذمہ داری بھی ہماری ہی نسل کے اندر چلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم کرتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کو واپس لوٹا دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ، جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلوایا، اور بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے ان کو وہ واقعہ یاد دلایا جو مکہ کے اندر حضور کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضور نے بیت اللہ کی چابی ان سے مانگی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ چابی تو میں آپ کو نہیں دے سکتا، آپ کا دل چاہ رہا تھا بیت اللہ میں عبادت کرنے کا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا یہ بیت اللہ کی چابی میرے پاس ہوگی، تو تم اس دن کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا دن آئے گا تو بڑی ذلت کا دن ہوگا قریش کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، وہ عزت کا دن ہوگا قریش کے لیے۔ تو یہ وہ دن تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان، الیوم یوم بر و وفاء، آج احسان کا دن ہے، آج بھلائی کا دن ہے۔ الیوم تقصی الکعبہ، آج کعبے کی عزت کا دن ہے۔ الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کا دن ہے۔ تم نے کہا تھا قریش کے لیے ذلت کا دن ہوگا، لیکن آج تو یہ دن ہے۔ اور آپ نے وہ چابی واپس عثمان بن طلحہ کو دے دی، اور فرمایا کہ عثمان، یہ چابی تمہاری نسلوں میں چلے گی، اور تم سے کوئی غاصب، غصب کرنے والا، زبردستی لینے والا اور کوئی ظالم اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ یا تو کوئی غصب اور کوئی ظلم کرنے والا لے لے، باقی اس کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اور جس دن حضور نے ان کو چابی دی تھی، آج تک ان کی نسل میں چلتی ہے وہ چابی، آج بھی ان کی نسل میں ہی ہو جائے، انہی کے پاس ہے، انہی کے خاندان کے لوگوں کے پاس وہ چابی ہے، وہی بیت اللہ کا دروازہ کھولتے ہیں، آج بھی ان کی نسل میں وہ چابی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چابی عثمان بن ابی طلحہ کو واپس کر دی۔ اسی دوران یہ واقعہ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے اعلان فرمایا کہ بلال کہاں ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ اب سب لوگ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ، اجلہ صحابہ موجود ہیں یہاں پر، ابو بکر، عمر، عثمان، بڑے بڑے۔
لیکن اعلان ہو رہا ہے کہ بلال کہاں ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا, فرمایا بیت اللہ کی چھت پر چڑھو. اور بیت اللہ کی چھت پر چڑھے اور اذان لگائی حضرت بلال رضی اللہ عنہ. وہ بیت اللہ کی چھت پر اذان دے رہے تھے. مکہ کے قریش نیچے گردن کر کر بیٹھے ہوئے تھے. 4 آدمی بیٹھے تھے, بہت سارے تھے, ان میں 4 کا نام آتا ہے کتابوں میں. ابو سفیان جو ایمان لے کر آ گئے تھے, عتاب بن اسید, خالد بن اسید, حارث بن ہشام, ایسے بیٹھے تھے. تو عتاب اور خالد یہ دونوں بھائی تھے. حارث بن ہشام سے کہا کہ یار اچھا ہوا ہمارا باپ جو ہے نا پہلے ہی چلا گیا یہ دن دیکھنے سے پہلے, کہ بلال ایک غلام ایک زمانے کے اندر آج بیت اللہ کے اوپر اذان دے رہا ہے. اچھا وہ چلا گیا. حارث بن ہشام نے کہا اگر مجھے معلوم ہو جاتا یہ حق پر ہے تو میں ان کی اتباع کر لیتا. ابو سفیان نے کہا میں اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکال سکتا, کیونکہ یہ جو پتھر ہے جن پر ہم بیٹھے ہیں, سنگریزیں, چھوٹی چھوٹی کنکریاں, یہ بھی ان کو اطلاع کر دیتی ہیں. بذریعہ وحی ان کو معلوم ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کر ان تینوں چاروں کے پاس آئے اور فرمایا تم نے یہ کہا, تم نے یہ کہا, تم نے یہ کہا. آپ کو وحی کے ذریعے سے ساری بات کا علم ہو گیا. تو عتاب اور خالد دونوں بھائی کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. ہم چاروں کے علاوہ یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی, ہم نے کیا بات کری ہے. آپ کو اللہ نے اس کی اطلاع دی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فتح مکہ کا جو موقع اور جو واقعہ تھا, یہ اصل میں ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا رحم دلی کا. ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام تھا آپ کی محبت کا, ہمدردی کا, انسان کے ساتھ عفو اور کرم کا. یہ کیا بول رہے ہیں آپ کے لیے, ایمان قبول کیا, آپ نے ان کے لیے کیا کہا, یوں کہا عتاب تو آج سے مکہ کا امیر ہے. جو شخص یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا چلا گیا میرا باپ یہ دن دیکھنے سے پہلے, آپ کہہ رہے ہیں آج سے تو مکہ کا امیر ہے. امیر مقرر کیا ان کو, اور حضور کے زمانے میں یہی امیر رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی یہی امیر تھے. جس دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مدینے میں انتقال ہوا, ان کا مکہ میں انتقال ہوا. عتاب بن اسید دشمنوں کو اور دشمنوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ, اچھائی کا معاملہ, یہ فتح مکہ کا پیغام تھا ساری انسانیت کے لیے. جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو ایسا تو نہیں تھا کہ مکہ جب فتح ہوا تو سب مسلمان ہو گئے. مکہ فتح ہوا تھا, بہت سے اپنے آبا و اجداد کے دین پر تھے, تو بہت سے 9 عمر کے بچے حضرت بلال کی نقل اتارنے لگے اذان کی. جیسے وہ اذان دے رہے ویسے ویسے اذان دے رہے, نقل اتارنے لگے. تو ایک آواز تھی جو بڑی اچھی معلوم ہوتی تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا ان بچوں کو بلا کر لاؤ. وہ بچے لائے گئے. آپ نے فرمایا تم میں جو زیادہ بلند آواز سے اذان دے رہا تھا وہ کون تھا؟ تو بچوں نے کہا یہ ابو محذورہ تھا. ابو محذورہ ایک صحابی تھے, ابھی تک ایمان میں نہیں داخل ہوئے, 16 سال کی عمر ہے ان کی. فرمایا یہ تھا, یہ سب سے بہت زور سے بول رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دوبارہ وہ اذان دے کر بتاؤ. تو حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں میں تو ایمان میں نہیں تھا, تو میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا, تو مجھے جب بلایا مجھے ایسا لگا کہ آج میرے قتل کا حکم ہوگا, کہ میں نے نقل اتاری نا, آج مجھے قتل کیا جائے گا, میرے لیے کوئی حکم صادر ہو جائے گا. آپ نے فرمایا ابو محذورہ دوبارہ اذان لگا. تو انہوں نے واپس اذان لگائی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے قریب بلایا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا, ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا, اور پھیرتے پھیرتے یہاں تک لائے, ناف تک لائے. آپ نے فرمایا بارک اللہ فیکا و بارک اللہ علیکا ابو محذورہ, اللہ تجھ میں بھی برکت دے اور اللہ تجھے برکت دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا دیا. آپ علیہ السلام یوں کہتے ہیں کہ اس ہاتھ پھیرنے سے پہلے جو حضور کے لیے میرے دل میں بغض, عداوت, نفرت تھی وہ ساری چلی گئی اور آپ کے لیے محبت بڑھ گئی, اور میں نے ایمان کو قبول کیا. اور پھر آگے آ کر کہا اللہ کے نبی کیا میں مکہ کا مؤذن بن سکتا ہوں؟
کہ مجھے مکہ کا مؤذن بنا سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں تو مکہ کا مؤذن ہے. اور جس دن ان کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مؤذن بنایا مکہ کا، اس دن سے لے کر وفات تک یہ مکہ کے مؤذن رہے. سن 59 ہجری تک، سن 8 اور سن 59، 16 سال کی عمر کا بچہ سن 8 میں بنایا اور سن 59 تک مکہ کے مؤذن رہے. اور بلکہ مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے، علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ ان کے بعد بھی ان کی نسلیں مؤذن ہوتی رہی ہیں، ان کی اولادوں میں سے اذان دیتے رہے، جو نقل اتار رہے ہیں بجائے سزائے کہ آپ ان کو یہ القاب دے رہے ہیں اور آپ ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں اور مکہ کا مؤذن بنا رہے ہیں. یہ فتح مکہ کا پیغام. اللہ کے نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہو کر آپ صفا پہاڑی پر گئے. صفا پہاڑی سے آج بھی بیت اللہ دکھتا ہے، اور اس زمانے میں تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، بالکل صاف تھا. تو حضور صفا پہاڑی کے وہاں پر جا کر دعا کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں. انصار مدینے والے آپ کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے سے کہنے لگے مدینے والے آج مکہ فتح ہو گیا اور حضور اپنے ملک میں واپس آ گئے، اپنے شہر کے اندر. کیا ایسا ہوگا کہ حضور ہمیں چھوڑ کر یہیں رہ جائیں گے اور ہم خالی ہاتھ مدینہ واپس لوٹ جائیں گے؟ کہ ایسا تو نہیں ہوگا، آج تو ان کا ملک فتح ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا. آپ نے فرمایا انصار کیا تم نے ایسی بات کہی کہ میں تمہیں چھوڑ کر اور یہاں رہ جاؤں؟ آپ نے فرمایا انصار تم کیا یہ سمجھتے ہو میں نے اپنی مرضی سے تمہارے ملک اور تمہارے شہر کی طرف ہجرت کی ہے؟ نہیں، اللہ کے حکم سے میں نے تمہارے شہر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے. انصار سنو، المحیا محیاکم والممات مماتکم، میری زندگی تمہاری زندگی کے ساتھ ہے اور میری موت تمہاری موت کے ساتھ ہے. میں تمہیں چھوڑ کر یہاں نہیں رہوں گا. تم نے ساتھ دیا ہے میرا، تم نے آؤ کہا ہے مجھے، میرے صحابہ کو. میری زندگی تمہاری زندگی کے ساتھ ہے، میری موت تمہاری موت کے ساتھ ہے، میں تمہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ انصار نے جب یہ بات سنی زار و قطار رونے لگے، کہنے لگے حضور ہم یہ سمجھے تھے کہ شاید آپ یہیں رک جائیں گے. فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور بہت بشارت ہے انصار کے لیے. آپ نے فرمایا انصار سنو، اگر لوگ ایک وادی میں ایک گھاٹی میں چل رہے ہوں اور تم ایک گھاٹی کے اندر چل رہے ہو تو میں تمہارے ساتھ تمہاری گھاٹی کے اندر چلوں گا. انصار سنو، اگر اللہ کا حکم ہجرت کا نہیں ہوتا تو میں یہ پسند کرتا کہ اللہ مجھے ایک انصار میں سے بنا دیتا. انصار سنو، انصار سنو، جو تم سے محبت کرتا ہے وہ ایمان والا ہے اور ایمان کی علامت ہے، جو تم سے بغض رکھتا ہے وہ منافقت کی علامت ہے. انصار کے بچے اور انصار کی عورت شادی میں سے آ رہی ہیں، اللہ کے نبی ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ انصار کی عورتوں اور انصار کے بچوں، ساری زمین میں سب سے بہتر تم لوگ ہو. اور واپس لوٹے حضور مدینے اور وہیں آپ کا روزہ اقدس ہے. چھوڑ کر نہیں، یا نہیں رکیں گے، واپس چلیں گے. اسی سے متعلق انشاءاللہ پھر بات. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام. میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستوں، فتح مکہ کی بات چل رہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں عاجزانہ داخل ہونا
اور مکہ کے اندر آپ کا عمومی اعلان معافی کا کرنا، اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، یہ آپ کا عمومی اعلان۔ جب آپ علیہ السلام ان امور سے فارغ ہوئے تو آپ صفا پہاڑی کے اوپر بیٹھ گئے۔ صفا پہاڑی کے اوپر لوگ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے، آپ ان سے بیعت لیتے، مردوں سے بیعت لیتے آپ اسلام پر، راہ خدا میں اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر، دین کے کاموں میں مدد پر آپ مردوں سے یہ بیعت لیتے۔ عورتیں بھی آپ علیہ السلام کے پاس بیعت کے لیے آئیں کہ ہم بھی آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ مردوں کی بیعت کا طریقہ یہ ہوتا کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے، عورتوں کی بیعت کا طریقہ یہ ہوتا کہ ایک کپڑے کا کونا حضور پکڑتے اور ایک کپڑے کا کونا عورت پکڑتے۔ ایک دوسرا طریقہ علامہ ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک پیالے میں حضور پہلے اپنا ہاتھ ڈالتے، پھر وہ پیالہ عورت کے ہاتھ میں دیا جاتا تو وہ اپنی انگلی یا ہاتھ ڈالتی، یہ بیعت کا طریقہ ہوتا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ نہیں لگایا، مس نہیں کیا، مس پکڑنا نہیں، مس ایسے نہیں کیا پوری زندگی میں۔ تو اس لیے کپڑے کے ذریعے سے بیعت ہوتی تھی، ایک کونا ادھر تو ایک کونا ادھر۔ عورتوں سے جو بیعت ہوتی اس کا قرآن میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ عورتوں کی بیعت ہے۔ اے نبی، آپ کے پاس جب عورتیں آئیں بیعت کے لیے تو آپ کن امور پر بیعت لیں گے؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، چوری نہیں کرنی ہے، زنا نہیں کرنا ہے، اولاد کا قتل نہیں کرنا ہے، کسی پر بہتان نہیں باندھنا ہے، نیک کاموں کے اندر نافرمانی نہیں کرنی ہے، ولا یعصینک فی معروف۔ تو اگر ان اموروں پر تیار ہیں تو فبایعہن واستغفر لہن اللہ، آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ عورتوں کی بیعت ہے۔ تو عورتوں میں ایک عورت جس کا نام ہندا یا ہند، دونوں طرح کی روایت ہے، ابو سفیان کی بیوی، وہ بھی آئی، اسلام قبول کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کے لیے آئی اور اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال رکھا ہے۔ کیوں؟ شرم آتی تھی حضور کے سامنے آنے سے، کیونکہ آپ کے چاچا حمزہ کا جو کلیجہ تھا وہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ ہی نے چبایا تھا، تو غیرت آتی تھی آپ کے سامنے آنے سے کہ کیا منہ لے کر جائیں، لیکن بہرحال اسلام تو قبول کر لیا تھا، تو کپڑا ڈال کر آئے، حضور سے بیعت لی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے بھی وہی بات کہی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے۔ کہنے لگیں کہ کبھی کبھی ابو سفیان کے مال میں سے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے لے لیتی ہوں، تو ابو سفیان وہیں بیٹھے تھے۔ ابو سفیان کہنے لگے میں نے تو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، شوہر کے مال میں سے بیوی اتنا لے سکتی جتنا اس کے بچوں کے لیے اور اس کے خود کے لیے ضرورت ہے۔ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ، اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔
تو کہنے لگی کہ اولاد چھوٹی تھی، پھر بڑے ہو گئے اور بدر میں آپ کے ہاتھوں قتل ہو گئے۔ حضرت عمر ہنسنے لگے، بہتان نہیں مانوں گی کسی پر؟ تو کہا کہ آج تک یہ کام نہیں کیا، کسی پر بہتان نہیں مانا، نیک کاموں میں نافرمانی نہیں۔ تو جب بیعت کر لی ہندہ نے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، دعائے مغفرت، کہ کس کے لیے؟ کہ جس نے آپ کے چاچا کے کلیجے کو چبایا۔ فبایعوہن واستغفر لہن اللہ، اللہ معاف کرنے والے ہیں، ان اللہ غفور الرحیم، درگزر کا معاملہ کیا۔ بیعت ہو رہی ہے۔ اسی دوران ایک مسئلہ یہ بھی پیش آیا کہ مکہ سے جو صحابہ ہجرت کر کر مدینۃ المنورہ چلے گئے تو ان کے مکان یہاں پر موجود تھے، کیونکہ جب گئے تھے تو سب چھوڑ کر گئے تھے، مکان، کاروبار، جائیداد سب چھوڑ کر چلے گئے تھے، سب اللہ کے لیے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے اعمال کی حفاظت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے سب چھوڑ دیا۔ تو ایک صحابی تھے ابو احمد بن جحش رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ میں جب گیا تھا مکہ سے تو میرے مکان پر ابو سفیان نے قبضہ کر لیا تھا اور 400 دینار کے اندر اس کو بیچ دیا دوسرے کو، تو آج تو ہم قابض ہیں مکہ پر، آج فتح ہو گیا مکہ، آج تو ہم اپنی چیزیں واپس لے سکتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے میرا مکان دلا دیں۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے قریب بلایا ان کو اور ان کے کان میں کوئی بات کہی ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں ان سے کہ حضور نے تمہارے کان میں کیا کہا؟ تو کہنے لگے کہ حضور نے مجھ سے یوں کہا کہ تو صبر کر لے، اللہ تجھے اس کے بدلے جنت میں گھر دے دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ حضور جیسا آپ کہہ رہے ہیں، وہ اپنا مکان چھوڑ دیا، اور صحابہ ہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مکان میں پیدائش ہوئی تھی، جس میں آپ کی ولادت ہوئی، اس مکان کا ہی تذکرہ نہیں کیا اللہ کے نبی نے۔ جس میں آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اس مکان کا ہی تذکرہ نہیں کیا کہ آج میرا مکان مجھے واپس دے دیا جائے، اس کا ہی تذکرہ زبان پہ ہی نہیں لائے۔ اور بھی صحابہ نے کہا آپ نے سب سے یہی وعدہ کیا جنت میں اللہ تعالیٰ تمہیں گھر دے گا اس کا، کہ جو تم نے چھوڑ دیا اللہ کے لیے، اب میں اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ تم واپس اپنی ملکیت میں اس کو لو۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو صحابہ تو آپ کی بات پر عمل کرتے تھے جان سے زیادہ، سب قربان۔ اس عمومی معافی کے اندر کچھ لوگ مستثنی تھے، کچھ لوگوں کے جرم اتنے زیادہ تھے کہ ان کے لیے معافی نہیں تھی، اور بنیادی جرم ان لوگوں کا یہ تھا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی۔ ہارون رشید بادشاہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ اس امت کو جینے کا حق نہیں جس کے سامنے حضور کے شان میں گستاخی ہو رہی ہو، ان کو جینے کا ہی حق نہیں، ان کی زندگی بھی کوئی زندگی ہے۔ ایک نصرانی نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضور کی شان میں گستاخی کی، تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں 600 صفحوں کی ایک کتاب لکھی، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، 600 صفحے میں، اور اس بات کو ثابت کیا من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کی شان میں گستاخی کرے کہ اس کی ایک ہی سزا ہے، بس جہنم واصل۔ تو یہ وہ مجرمین تھے جو اس معافی سے مستثنی تھے۔ ایک ایمان والا ہر چیز کو برداشت کر سکتا ہے،
اپنی اولاد پر آ جائے تو برداشت کر لے گا، اپنے آپ پر آ جائے تو برداشت کر لے گا، اپنے ماں باپ پر آ جائے تو برداشت کر لے گا، اپنی آل و اولاد پر اپنے خاندان کے اوپر آ جائے تو برداشت کر لے گا، اپنی عزت پر آئے گی تو برداشت کر لے گا۔ خدا پاک کی قسم، ایک ایمان والے کا خون اور ایک ایمان والا اس چیز کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کوئی نعوذ باللہ مردود اور ملعون آپ کی شان کے اندر گستاخی کر اس کو برداشت کیا جائے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہوا کہ جس نے ایسا کہا کہ اس کو جہنم واصل کیا گیا، اور قیامت تک کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومن کے جان سے زیادہ اس پر اس کے نبی کا حق ہے۔ میری جان میرے لیے بعد میں ہے، میری جان میرے بچوں کے لیے بعد میں ہے، میری جان میری بیوی کے لیے بعد میں ہے، میرے خاندان کے لیے بعد میں ہے۔ اگر نبی کی شان پہ کوئی بات آتی ہے، خدا پاک کی قسم ایک جان نہیں، جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں جان کے نذرانے پیش کر دی جائیں تو کم ہے۔ کہا امت کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ وہ امت، اس کو جینے کا حق نہیں ہے جس کے سامنے اس کے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ اس لیے وہ لوگوں کے لیے معافی نہیں تھی۔ عبداللہ بن خطل، جسے ابن خطل کہا جاتا ہے، مسلمان تھا۔ ایک جگہ حضور نے صدقات کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا، ایک غلام ان کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک غلام کیا۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، غلام سے کہا کھانا بناؤ۔ کھانا بنانے میں دیر ہو گئی، غلام کو قتل کر دیا۔ ابن خطل اس کا نام تھا، اور جرم بے جرم یہ کہ مرتد ہو گیا، اور جرم یہ کہ حضور کی شان کے اندر گستاخی کرنے لگا، ایسے اشعار پڑھتا اس میں حضور کی ہجو بیان کرتا۔ یہ 3 جرم، غلام کو قتل کیا، مرتد ہو گیا، اور حضور کے شان میں گستاخی کرنے لگا۔ جب مکہ فتح ہوا، بیت اللہ کے پردے کو پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی سے کہا صحابہ نے، حضور اس نے بیت اللہ کے پردے کو پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اس کی سزا وہی ہے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کیا۔ مقیس یا مقیس بن سبابہ، گستاخ رسول، کہ وہی سزا، حضور کی شان میں گستاخی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں۔ ایک باندی اسی کی، ابن خطل کی، حضور کی شان میں گستاخی کہ وہی سزا، یا کہ بعد دیگر یہ چیز برداشت نہیں کی گئی کہ حضور کی شان کے اندر گستاخی، اور ان کو ایک ہی سزا دی گئی سب کو، من سب نبیا فاقتلوہ۔ اور بہت سو کے لیے جن کے جرم ایسے نہیں تھے، ان کے لیے معافی کا بھی اعلان ہوا۔ انشاءاللہ اس سے متعلق آئندہ ہفتہ پھر بات آئے۔ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو محترم، بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن بہت سے لوگوں کو معافی سے استثناء کرنا
اور بہت سو کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معاف کر دینا، اس بات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں جنہوں نے گستاخی کی اور جنہوں نے آپ کو پریشان کیا، تو کچھ تو ایسے تھے جن کے لیے ان کے جرائم اتنے بڑھ گئے تھے کہ معافی نہیں تھی ان کے لیے، واجب القتل تھے، اور بہت سے ایسے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ فرمایا، حالانکہ ان کے جرائم بھی بڑے تھے۔ انہی میں ایک صحابی تھے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ اسلام لے کر آ گئے، اور کبھی کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تو اس کو بھی لکھا کرتے تھے۔ غیروں نے ان کو بہکایا، ورگلایا اسلام کے اور آپ کے خلاف، تو ایمان اور اسلام سے پھر گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو لے کر آئے، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی تھے، دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا تو رضاعی بھائی تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ رہے تھے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، کوئی ایمان پر بیعت کر رہا ہے، اسلام پر بیعت کر رہا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں جانے پر بیعت کر رہا ہے، کوئی گناہوں کے ترک پر بیعت کر رہا ہے، بیعت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی عبداللہ بھی آ گئے، تو آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ کہا اللہ کے نبی عبداللہ آ گئے، یہ بھی آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، آپ خاموش رہے۔ بار بار اس بات کو دہرایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بھی ایمان اور اسلام پر بیعت کر لی، سچے اور پکے تائب ہو کر واپس ایمان اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن سعد بن سرح رضی اللہ عنہ پھر پوری زندگی کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا معاملہ ان کا سامنے نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو مصر کے والی اور حاکم رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی۔ اختلافات کے زمانے میں بالکل الگ ہو گئے۔ ان کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، دنیا سے جانے کا ان کا واقعہ۔ یہ عبداللہ بن سعد بن سرح ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اللہ میرا آخری عمل صبح کا عمل بنا دے، کہ صبح کے وقت میں میرا آخری عمل ہو اور اس کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ دعا کی۔ تو فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، دونوں رکعت مکمل کر لی، تو ایک طرف سلام پھیرا، دوسری طرف سلام پھیر رہے تھے کہ انتقال ہو گیا۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمومی معافی کے اندر ایک ان کو بھی معاف فرمایا، درگزر کا معاملہ کیا آپ نے ان کے ساتھ۔ انہی کے اندر جن میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عفو اور درگزر کا معاملہ کیا، ایک بہت بڑا نام اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ۔ اکرمہ یہ ابو جہل کے لڑکے ہیں، تو اکرمہ صحابی تھے اس لیے رضی اللہ عنہ۔
ابو جہل آپ کا سخت ترین دشمن تھا، تو یہ اکرمہ بھی دشمنی میں تھے بہت زیادہ، ہر وقت کاٹ میں، ہر وقت دشمنی میں۔ جب مکہ فتح ہوا تو ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہا وہ ایمان لے کر آ گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میرے شوہر اکرمہ کے لیے امان دے دیں آپ۔ یہ یہاں سے بھاگ کر یمن چلے گئے، ساحل یمن پر، یمن کے جو سمندر کا کنارہ تھا وہاں پہنچ گئی ہے، بھاگ گئے مکہ سے کہ یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ بیوی یہاں پر ایمان لے کر آ گئی، حضور سے امان کی درخواست کرتی ہیں کہ آپ ان کو امن دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو امن ہے، جبکہ باپ بھی دشمن، اور جب تک اسلام قبول نہیں کیا بیٹے بھی دشمن تھے، لیکن آپ نے اس کے باوجود امن دے دیا۔ تو یہ کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کشتی بھور میں پھنس گئی، تو کہنے لگے لات اور عزا آج میری مدد کرو، کیونکہ ابھی تک تو ایمان نہیں لائے تھے۔ تو کشتی میں کسی نے کہا کہ اللہ کو پکار، اللہ کو، لات اور عزا تیری مدد نہیں کریں گے، اللہ مدد کرے گا۔ تو کہا اللہ ہی کو تو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، اگر کشتی میں اللہ کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، سمندر میں تو خشکی میں بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا، تری میں مدد نہیں کر سکتا تو خشکی میں بھی کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ اور وہاں کشتی میں عہد کیا، اے اللہ اگر آج مجھے تو نے نجات دے دی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤں گا۔ یہ کشتی میں اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ تو کشتی سے واپس آ گئے، نجات مل گئی، واپس کنارے پہ اتر گئے، اتنے میں بیوی آ گئی ان کی ام حکیم بنت حارث۔ اللہ، بیوی نے کیا کہا ان کو؟ قد جئتک عند من اوصل الناس وابر الناس وخیر الناس۔ اللہ کے نبی کی شان میں کہا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ بھلے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ تو کہاں جا رہا ہے ہلاک ہونے کے لیے؟ میرے ساتھ چل، میں تیرے لیے امان لے کر آئی ہوں۔ یہ بیوی ان کو کہہ رہی ہے قد جئتک من عند اوصل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وابر الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور تقوی والے ہیں، وخیر الناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بھلے ہیں، میرے ساتھ چل، میں نے تیرے لیے امان لی ہے۔ اور بیوی کے ساتھ یہاں سے یہ چلے واپس مکہ کی طرف کہ تاکہ ایمان کو قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ان کے آنے سے پہلے بتایا کہ اکرمہ آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے سے علم ہو گیا، فرمایا کہ اکرمہ آ رہے ہیں۔ اور آپ نے آگے کی بات یہ فرمائی کہ دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں تو ان کے باپ ابو جہل کو برا مت کہنا، کیونکہ مردوں کو برا کہنا زندوں کو تکلیف دیتا ہے۔ کتنا خیال کس کا؟ جو کہ دشمن تھے جان کے، باپ بھی دشمن، بیٹا بھی دشمن، اور صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، تم ان کے باپ ابو جہل کو برا مت کہنا، کیونکہ ان کے باپ کو برا کہنا زندوں کو تکلیف دینا ہے، زندوں کو تکلیف دینا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اس کا باپ ایسا آدمی تھا کہ زندوں کو تکلیف دے رہا ہے اس کی برائی بیان کر کے، کہ مردوں کی برائی بیان مت کرو، فرمان کی خوبی بیان کرو۔ تو بیٹے کو تکلیف ہوتی تو اس لیے فرمایا کہ ایسا مت کرنا۔ اور جب آئے ہیں حیات الصحابہ میں مفصل یہ واقعہ ہے پہلی جلد کے اندر، جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو آتے دیکھا تو اس تیزی کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے دوڑے ہیں کہ آپ کے بدن سے چادر گر گئی، دشمن کا استقبال۔ اور آپ نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، مبارک ہو اے سوار جو کہ ہجرت کر کر آیا ہے، مبارک ہو تیرے لیے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کی گواہی دو۔ تو اکرمہ کہنے لگے کہ آپ نے ایک اچھے اور بھلے کام کی طرف دعوت دی ہے، اور آپ اس معاملے سے پہلے بھی ہمارے درمیان میں سچے اور امانت دار تھے، اور کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور فرمایا چند باتیں فرمائی، جو فرمایا اللہ کے نبی آج تک میں آپ کے خلاف لڑا ہوں، آپ کے خلاف جنگ میں حصہ لیا ہے، جتنی جنگوں میں حصہ لیا ہے اس سے 2 گنا آپ کی مدد میں حصہ لوں گا۔ میں نے آج تک اللہ کے دین کو روکنے میں جتنا مال خرچ کیا اس سے 2 گنا خرچ کروں گا۔ اور ایک تو بات بڑی عجیب کہی، وہ فرمایا اللہ کے نبی جہاں جہاں جا کر لوگوں کو میں نے روکا ہے وہاں وہاں جا کر ایمان کی دعوت دوں گا لوگوں کو۔ یہ 3 باتیں ارشاد ہوئی، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مرتدین تھے، ارتداد والے جو پھر گئے تھے ایمان اسلام سے، ان کے خلاف جنگ کی، اور حتیٰ کہ شہید ہو گئے، اور جسم پر 70 سے زیادہ تیر اور تلوار کے نشان تھے۔ زندگی اسی میں لگوں گا کہ وہ ساری زندگی تو چھوڑ دی، اب اس میں لگوں گا زندگی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے بارے میں فرمانے لگے کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے، اور خواب میں میں نے جنت کے اندر ایک کھجور کا خوشہ دیکھا ہے، ابو جہل کا ایک خوشہ دیکھا ہے کھجور کا۔ تو ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یوں کہا ابو بکر کے بیٹے کو ایمان نصیب ہوگا۔ وہ یہ تھے اکرمہ، پہلے خواب دیکھا تھا آپ نے، اور ان کی حالت جب ایمان میں داخل ہوئے، بہت آسانی کے لیے آپ دیکھیں فضائل اعمال کو اٹھا کر، اس میں یہ بات ملے گی آپ کو، ورنہ علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ دیکھیں 2 جلد، جب یہ قرآن کھولتے تھے تو یوں کہتے تھے ھذا کلام ربی، یہ میرا اللہ کا کلام ہے، اور اتنا روتے بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، ایمان اور اعمال کی محنت سے وہ ایسی تبدیل ہوتی ہے۔ پھر قرآن کھولتے اور پھر کہتے ھذا کلام ربی، یہ میرا اللہ کا کلام ہے، اتنا روتے کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کیا مکہ فتح کے دن، اور آپ نے ان کے لیے دعا استغفار بھی کی۔ اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دے مغفرت کی، اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کی۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ پھر بات آئے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ السلام۔ میرے بھائی محترم بزرگوں اور دوستوں، فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کرنا، جانی دشمنوں کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کرنا، خون کے پیاسوں کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ کرنا، اس بات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے جانی دشمنوں کو، جنہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے تھے، انہیں معاف فرمایا۔ انہی میں ایک نام حبار ابن الاسود ہے۔
حبار ابن الاسود وہ شخص تھے، بعد میں تو مسلمان ہو گئے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ ہجرت کر کر مکہ سے جا رہی تھی تو راستے کے اندر اوباش اور بدماش قسم کے بچوں کو ان کے پیچھے لگا دیا۔ یہ سواری پر سوار تھی، ایک نیزہ ان کے مارا جس سے یہ گر گئی اس سواری سے، اور اس وقت یہ حمل سے بھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب حمل سے تھی، تو جو گری ہیں سواری سے تو وہ پتھر پر جا کر گری، جس کی وجہ سے وہ حمل ضائع ہو گیا تھا، اور اسی گرنے کی وجہ سے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ جرم تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جعرانہ سے واپس آ رہے تھے۔ مکہ میں جعرانہ ایک جگہ ہے، تقریباً 22 کلومیٹر کے قریب ہے حرم سے۔ جیسے مسجد عائشہ سے لوگ احرام مان کر عمرہ کرتے ہیں، ایسے جعرانہ سے بھی عمرہ کرتے ہیں، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جعرانہ سے واپس آ رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور فرمایا السلام علیکہ یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو، اور اپنے کلمے کا اظہار کر دیا۔ جب یہ سامنے آئے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کیونکہ ان کے لیے حکم یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، جرم بڑا تھا، تو لیکن ایک دم سامنے آ گئے۔ ایک صحابی نے ارادہ کیا اس بات کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کر دیا ان کو۔ انہوں نے سلام کیا، سلام کے بعد کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو بیٹی کو تکلیف پہنچائی اور حمل ضائع ہو گیا ان کا، اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ جن لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر معافی دی ہے، ان میں ایک وحشی بن حرب ہیں، جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا، یہ بھی اسی موقع پر ایمان لے کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئے اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان کو قبول کیا۔ جب یہ حضور کے سامنے آتے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپ کو اپنے چاچا یاد آ جاتے تھے۔ اس لیے بعض مورخین لکھتے ہیں کہ یہ کافی عرصے تک سامنے کی طرف نہیں آتے تھے، بلکہ پیچھے کی طرف آتے تھے، تاکہ آپ کا وہ غم تازہ نہیں ہو جائے۔ لیکن انہوں سے ایک کام ہو گیا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے شہید کیا تھا، اسلام لے کر آ گئے، ایمان کو قبول کر لیا، تو اللہ نے ان سے ایک بہت بڑا کام بھی لیا۔ پھر مسیلمہ کذاب، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، تو جس چیز کے ذریعے سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کیا اسی چیز کے ذریعے سے۔ اللہ نے بڑا کام لیا تھا ابو بکر کے زمانے کے اندر۔ وہ یوں فرماتے تھے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے خیر الناس کو قتل کیا، شہید کیا، لوگوں میں سب سے بہتر یعنی حمزہ کو، تو میں نے اپنے ان ہاتھوں سے شر الناس، لوگوں میں بدترین انسان کو بھی کروں گا۔ پھر ایسا ہی کیا کہ مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کر دیا۔ تو وہ کارنامہ انجام کس نے دیا تھا؟ وحشی بن حرب نے۔ انہی لوگوں میں جن کو آپ علیہ السلام نے باوجود ان کے بڑے جرم ہونے کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، انہی میں صفوان بن امیہ ہیں۔ یہ صفوان بن امیہ بن خلف کے بیٹے ہیں۔ یہ بھی بھاگ کر ایک علاقے میں چلے گئے تاکہ کسی طرح بچ جائیں۔ تو ان کے ایک دوست تھے، چاچا زاد بھائی بھی تھے اور دوست بھی تھے، عمیر بن وہب جن کا نام تھا۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ حضور میں صفوان کے لیے امن چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ان کو امن ہے؟ فرمایا کہ کوئی علامت، کوئی نشانی دے دیتے۔ تو بعض روایتوں میں آتا آپ نے اپنا عمامہ دے دیا
کہ جاؤ یہ دکھانا کہ ان کو امن ہے ہماری طرف سے. بعض روایتوں میں آتا آپ نے اپنی چادر دے دی, فرمایا کہ لے جاؤ یہ. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب, ان کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ دونوں جب دونوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا بدر کے بعد, تو یہ حتیم کے سامنے بیٹھے تھے, بیت اللہ سامنے, حتیم سامنے, دونوں بیٹھے تھے. تو دونوں بیٹھ کر یہ مشورہ کر رہے تھے, ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ یار اب زندگی جینے کا کیا مزہ, بدر کے اندر ہمارے بڑے بڑے سردار چلے گئے. تو عمیر بن وہب نے کہا کہ میرے اوپر قرضہ ہے, بیوی بچوں کا بوجھ ہے, اور بدر میں میرا بیٹا جو ہے وہ قیدی بن گیا ان کا. اگر یہ سارا معاملہ نہیں ہوتا تو میں نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ یعنی محمد الرسول اللہ کو قتل کر دیتا. یہ دونوں مشورہ کر رہے ہیں. تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ تو ایک کام کر, اگر تجھے کچھ ہو جائے گا تو تیرے بیوی بچوں کی ذمہ داری زندگی تا موت میری, ہمیشہ کی ذمہ داری میری, میں خرچہ برداشت کروں گا. تیرا بیٹا ان کی قید میں ہے, فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو چھڑا لے, میں اس کی رقم ادا کروں گا. لیکن اگر تو یہ کام کر سکتا ہے تو کام کر لے, کہ تو قتل کر دے. تو یہ عمیر بن وہب اپنی تلوار میں زہر لگا کر چلے مکہ سے, اور گردن میں تلوار لٹکی ہوئی ہے, اور مدینے پہنچ گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ تلوار لٹکی ہوئی اور یہاں کی آ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف, تو سمجھے کہ ارادہ غلط ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عمر ان کو آنے دو. اب جیسے ہی قریب آئے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عمیر کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں فدیہ لے کر. آپ نے فرمایا کہ عمیر پھر یہ تلوار کیسی یہ گردن میں؟ فرمایا کہ اس تلوار نے کون سا کام دیا, بدر میں ہمارے بڑے بڑے سردار جو ہے قتل ہو گئے, تو یہ تلوار کس کام کی؟ آپ نے فرمایا عمیر مجھے یہ بتا کہ تو حتیم کے سامنے صفوان سے کیا مشورہ کر کر آیا ہے؟ جبکہ دونوں نے مشورہ کیا تھا, رازداری کی بات تھی, کسی تیسرے کو پتہ نہیں تھا, لیکن وحی کے ذریعے سے اللہ نے اپنے رسول کو بتایا. آپ نے کہا کہ عمیر مجھے یہ بتا کہ تو صفوان سے کیا مشورہ کر کر آیا ہے؟ تو کہنے لگے خدا کی قسم ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اس وقت تو عمیر بن وہب نے اسلام قبول کیا. جب مکہ فتح ہوا تو کہا میرے دوست کے لیے امن دے دو. تو آپ نے چادر دی, بعض روایتوں میں آپ نے عمامہ دیا, پھر یہ لے کر گئے اور یوں کہا کہ صفوان حضور نے تجھے امن دی ہے, میرے ساتھ چل, ان کے ہاتھ پر ایمان لے کر آ. اور دیکھیے نشانی دی ہے, نشانی دکھائی. تو صفوان بن امیہ حضور کی خدمت میں آئے اور اسلام کو قبول کیا. تو یہ تو مجرم قسم کے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچانا چاہیے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکہ کے اندر جنہوں نے آپ کو تکلیف تو نہیں پہنچائی تھی لیکن اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا. شرفائے مکہ میں سے تھے وہ لوگ, جیسے حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ عامر بن عثمان نام تھا ان کا, اور ابو قحافہ کہتے تھے ان کو. تو حضرت ابو بکر کے والد بھی اسی دن مسلمان ہوئے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد حرم میں بیٹھے ہیں تو حضرت ابو بکر اپنے والد کو لے کر آئے, بہت بوڑھے ہو گئے تھے, بال وغیرہ سب سفید ہو گئے, بہت بوڑھے ہو گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر اپنے والد کو اپنے گھر میں رہنے دیتے, ان کو کیوں لائے, میں ان کے پاس چل کے جاتا. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اللہ کے نبی یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہے, یہ آپ کے پاس چل کر آئے. آپ نے ان پر اسلام کو پیش کیا, ان کے سینے پر آپ نے ہاتھ کو پھیرا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. خلفائے راشدین حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, ان چاروں خلفاء میں سے حضرت ابو بکر ایسے جن کے ماں اور باپ دونوں مسلمان ہوئے ہیں, ورنہ کسی کے والد نہیں تھے تو کسی کی ماں مسلمان تھی ایسا تھا, یا کسی کے والد تھے تو ماں نہیں تھی ایسا تھا. لیکن ایک حضرت ابو بکر ایسے ہیں کہ ماں بھی مسلمان اور باپ بھی مسلمان.
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی خوشی ہوئی، حضرت ابوبکر کو مبارکباد دی۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے اس سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی جب آپ کے چاچا ابو طالب ایمان کو قبول کر لیتے، کیونکہ ابو طالب نے بڑا ساتھ دیا تھا آپ کا، اس لیے فرمایا کہ مجھے تو اس وقت اور زیادہ خوشی ہوتی۔ اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ابو بکر ان کے جو بال سفید ہو رہے ہیں ان کو رنگ دو، یعنی خضاب کر دو، خضاب۔ اور دیکھو کالا رنگ مت استعمال کرنا، یعنی کالا خضاب وہ مت استعمال کرنا، اس کے لیے منع کیا۔ اس لیے خضاب کے لیے حکم یہ ہے کہ خضاب ایسا استعمال کرے آدمی جس کی تہ پرت نہیں جمتی ہو، کیونکہ پرت جمے گی تو غسل نہیں ہوگا، پانی اندر نہیں پہنچے گا۔ پرت نہیں جمتی ہو، پرت کا معلوم کیسے ہوتا ہے؟ ایک کاغذ لیں، کاغذ کو لینے کے بعد جو خضاب ہے اس کا لیپ کریں، اس کو سکھا دیں دھوپ میں، اور پھر اس پر قطرہ ڈالیں پانی کا۔ اگر نیچے آ جاتا ہے تو سمجھے کہ غسل میں پانی نیچے آ جائے گا، اور اگر اوپر ہی تیر رہا ہے پانی نیچے نہیں آتا تو سمجھے یہ پرت والا ہے خضاب، یہ ہے پرت کا اس جانچنے کا۔ تو کالا خضاب منع کیا، اور وعیدیں بھی ہیں اس کے اوپر، فرمایا اس کو کسی رنگ سے رنگ دو، کالا خضاب وہ استعمال مت کرنا۔ تو خضاب آدمی استعمال کر سکتا ہے کالے رنگ کے علاوہ، بال سفید ہو گئے تو براؤن کلر ہے اور دوسرا، لیکن پرت نہیں جمتی ہو، اس بات کا بڑا دھیان رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، اور آخر میں فتح مکہ کے موقع پر یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معبودان باطلہ اطراف میں تھے، مکہ میں تھے، ان کو ختم کیا، اور جو اطراف میں تھے صحابہ کو بھیجا، کسی جگہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا، کسی جگہ دوسرے صحابہ کو بھیجا، اور ان کو ختم کیا، اور فرمایا کہ اس زمین کو اس چیز سے پاک کرو کہ یہاں پر معبودان باطل ہو، کوئی بت کسی کے گھر کے اندر موجود ہو۔ یہ پورا فتح مکہ کا واقعہ ہے کہ جو اسلام جو انسان کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ بڑے سے بڑے دشمن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ حالات ضرور تبدیل ہوتے ہیں، کہ وہ موقع بھی تھا کہ حضور اور ابو بکر دونوں جا رہے تھے، اور وہ موقع بھی اللہ نے دکھایا چند ہی سالوں کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے پورا مکہ ہی فتح کر دیا۔ اسی سے متعلق انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے بات ہے۔